کہ اللہ فوراً گناہوں پر پکڑتا نہیں ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. فرمایا کہ اللہ فوراً گناہوں پر پکڑتا نہیں ہے، ڈھیل دیتا ہے. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ڈھیل اللہ اس لیے دیتا ہے دشمنوں کو ان کے گناہ بڑھتے جائیں، اور قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ کوئی ان کے بچنے کی گنجائش نہ بچے، کوئی ان کے لیے مہلت اور سہولت کی گنجائش نہ بچے. یہ واقعہ پیش آیا، یہ کیوں پیش آیا؟ یہ اس لیے پیش آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور وہ دین یہاں پر نہیں ہے. اگر اس دین پر عمل ہوگا تو آج سے ٹھیک 1.5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا اسی قصور کی سرزمین پر ایک NTA کا سکینڈل سامنے آیا تھا، جس میں آج بھی میڈیا میں آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ 150 معصوم بچوں کے ساتھ اس بدبخت نے بدفعلی کی تھی. میڈیا میں آج بھی اس کا ریکارڈ موجود ہے. عوام بات بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہے، رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، واقعات بھول جاتا ہے. 1.5 سال پہلے اسی قصور کی سرزمین پر 150 بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا NTA اسے اسی پنجاب گورنمنٹ کی سرپرستی پر اور اسی کے ایما پر ملک سے باہر بھیجا گیا اور اسے کوئی سزا نہیں دی گئی. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر اس وقت اس کو سریعام چوک میں لٹکا کر گولی ماری جاتی تو آج معصوم زینب کے ساتھ یہ کام کا ماننا ہوتا. یہاں لاڑ نکالے کی تعلیم اور اس کا قانون یہ بتاتا ہے کہ مظلوم کے لیے سزا ہے اور طاقتور کے لیے جھوٹ ہے، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور قانون یہ بتاتا ہے کہ سب برابر ہے. قبیلہ مخزوم کی عورت فاطمہ اس پر چوری ثابت ہوئی. مخزوم قبیلہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتہائی طاقتور قبیلہ تھا. لوگ سپاہی بن کر آئے، منافقین نے مشورہ دیا کہ ڈائریکٹ حضور کے پاس نہ جانا، حضور کے لاڈلے اسامہ بن زید کو لے جاؤ، ان سے بولو کہ سفارش کریں، تب اس عورت کو چھوٹ ملے گی. مفتی صاحب تشریف فرمائیں، حدیث کا حوالہ دے کر بات کرنے لگا. لوگ آئے، حضرت اسامہ بن زید جن کے لیے حدیث میں لفظ حب رسول اللہ کے محبوب بڑا پیار تھا ان کو لیا اور کہا کہ جا کر سفارش کرے حضور سے کہ ہماری عورت پر چوری ثابت ہوگی، اس کے ہاتھ نہ کاٹیں، اس سے ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بدنامی ہوگی. حضرت اسامہ تشریف لے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا کہ یہ قوم اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، اتنی آسائش دینے کے لیے تیار ہے، چوری کے بدلے میں اتنا مال دینے کے لیے تیار ہے، اس عورت کو سزا نہ دی جائے. میں قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر. تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد فعلت هكذا لقطعت يدها. یہ تو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ یہ کام کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. امام الانبیاء کی شریعت تو یہ سکھاتی ہے اسلام جب تک نہیں آئے گا، شریعت جب تک نہیں آئے گی، دیندار لوگ جب تک اقتدار میں نہیں آئیں گے، حکمرانی میں نہیں آئیں گے، اسی طرح معصوم بیٹی زینب کی طرح باقی بیٹیوں کے ساتھ بھی ناانصافی اور ظلم ہوتا رہے گا. اور یاد رکھو میرا اللہ ایک مخصوص وقت تک مہلت دے گا، جب نہیں اٹھو گے
جب نہیں اٹھو گے، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤ گے، تو پھر میرے رب کا واضح اعلان ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اور دنیا والو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا خون و قبیلہ، تمہارا اقتدار، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری بے و شراء، تمہاری خرید و فروخت، تمہاری دنیا کا مال و متاع اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیار ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ یہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے ہیں، ان کے خلاف آواز بھی اٹھاؤ، اللہ طاقت دے، ان کے خلاف تلوار بھی اٹھاؤ۔ یہ درجنے ہیں، یہ دین کے دشمن ہے، یہ انسانیت کے دشمن ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی ضرور کروں گا آپ سے، اگر یہ کام کرنے والا اللہ نہ کرے، کوئی قرآن کا حافظ ہوتا، سمپل داڑھی والا بھی ہوتا، تو آج موم بتی مافیا بیٹھ کر ماتم کر رہی ہوتی ہے ٹیلی ویژن پر۔ مفتی صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نام نہاد داڑھی والا بھی اگر کہیں کسی جرم میں پکڑا جائے، اس کی آڑ میں مولویت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، مدارس کو بدنام کیا جاتا ہے، علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ درندہ کسی کو نظر نہیں آئے، کیوں کہ اس کے چہرے پر حضور کی سنت نہیں تھی، بھونکنے کے لیے کوئی مواد نہیں ملا۔ میں ایک بات آپ سے اور کروں گا، اکثر کہتا ہوں غیرت کی زندگی جیو، بیدار ہو جاؤ، غفلت کی نیند سے اٹھو۔ آئندہ 25 سال میرے یہ الفاظ لکھو اپنے پاس، آج کی تاریخ سے لے کر آئندہ 25 سال تک تم نے امریکہ کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ امریکہ تمہارے لیے افغانستان میں آیا تھا، وہ افغانستان کی مٹی اور ریت کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تورا وورا کی پہاڑیوں کے لیے نہیں آیا تھا، وہ صرف اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے آیا تھا کہ میرے فیوچر میں پہلے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اس کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرنے، اپنے اہلکاروں کو یہاں انڈیا اور ایران کے واسطے سے بیچ کر پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اور وہ کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا۔ لیکن الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہی مملکت خداداد پاکستان انشاءاللہ دنیا میں اسلام پھیلا بنے گا نہیں بنے گا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں پاکستان پر ہے، اور پاکستان کی اپنی طاقت پر ہے، ہمارے میزائلوں پر ہے۔ امریکہ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو دنیا میں پھیلنے سے، گریٹر اسرائیل بننے سے روکنے والی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال ہوں گے۔ آپ کو امریکہ کے خلاف لڑنا ہوگا، ان طاقتوں کا ساتھ آپ کو دینا ہوگا جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہے۔ ہم نے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ وقت آیا قربانی دینی پڑی، قربانی دیں گے، ہاتھ اٹھا کر بولیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں، یہ دین کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ دین کی تربیت ہے۔ جس طرح ہمیں اسلام سے پیار ہے، اسی طرح ہمیں پاکستان سے پیار ہے۔ پاکستان سے پیار اس لیے نہیں ہے کہ اسے ہم ملحدوں کی وراثت سمجھ کر کھلا چھوڑ دیں، پاکستان سے پیار اس لیے ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے 16 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی، اور اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ زندگی رہی جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی، مختلف شکلوں میں جاری رہے گی، مختلف انداز میں جاری رہے گی۔ کاٹتے رہو، مارتے رہو، جیلوں سے نکال کر جیلی پولیس مقابلے بنا کر ہمارے جوانوں کو مارتے رہو، لیکن یاد رکھو مجھے یہ تربیت، میرے بھائی کی یہ تربیت اسی مدرسے نے، اسی مسجد نے کی ہے۔ ہم جس طرح اسلام سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، پاکستان
پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے، اور انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، ہم دیکھیں نہ دیکھیں، ہماری نسلیں دیکھیں گی، ان کی نسلیں دیکھیں گی، ان کی نسلیں دیکھیں گی، انشاءاللہ جس کلمے کی بنیاد پر، جس کلمے کے نام پر یہ پاکستان بنایا گیا تھا، انشاءاللہ وہ کلمے کا نظام اس ملک میں نافذ ہوگا۔ ہم نے دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے، جس کے جی میں آئے وہ روشنی حاصل کرے، اور تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات، علماء اکرام اور میرے محترم عزیز دوستوں بھائیوں، آپ کافی دیر سے ماشاءاللہ اس نورانی ایمانی روحانی محفل میں، اس مبارک جگہ میں، مبارک رات میں تشریف فرما ہے۔ کافی کچھ آپ نے سن لیا، ماشاءاللہ تلاوتیں ہوئی، نعتیں پڑھی گئی۔ اگر مولانا کا ایمانی جوشیلا بیان بھی ہو گیا، اس کے بعد کچھ اتنی ضرورت نہیں رہی کچھ کہنے کی، لیکن حضرت قاری صاحب کے حکم پر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرا مقصد آنے کا صرف یہی تھا کہ قرآن سے منسوب اس بابرکت محفل میں حاضری ہو جائے۔